کہانی سننے اور سنانے کا رواج صدیوں سے رائج رہا ہے اور ہمیشہ سے انسانوں کے لیے ایک پسندیدہ اور دلچسپ مشغلہ رہا ہے۔ موجودہ دور میں اس تفریح نے ناول، افسانہ، فلم اور ڈرامے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی شخص ہو جس نے زندگی میں کبھی کہانی کو سنا یا پڑھا نہ ہو، مگر آج میں جس ناول کا تعارف کرا رہا ہوں وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک منفرد ناول ہے۔ اس ناول کا نام جب زندگی شروع ہوگی ہے اور اس کے مصنف کا نام ابو یحییٰ ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ناول دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد شروع ہونے والی آخرت کی زندگی کا مرکزی خیال ہے۔ موت کے بعد زندگی ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تصور غیر مسلموں میں کوئی قابل ذکر موضوع نہیں ہے، مگر افسوس اس حوالے سے مسلمانوں کے ہاں بھی ایک مجرمانہ غفلت پائی جاتی ہے۔ یہ ناول اس مجرمانہ غفلت کو ختم کرنے کے لیے ایک قابل قدر کوشش ہے۔ اس ناول میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ہر مسئلے سے زیادہ اہم آخرت کا مسئلہ ہے۔ اس دنیا کی بھوک کو تو برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن آخرت کی پیاس ناقابل برداشت ہوگی۔ آج سفارش کام آ سکتی ہے، لیکن کل اللہ رب العزت کے فیصلوں کو تبدیل کرنے کی طاقت کسی میں نہ ہوگی۔ یہ ناول ایک طرف تو قوم کی اصلاح کرنے والے مصلحین، تبلیغ کرنے والے مبلغین، ادیبوں، شاعروں، ڈرامہ نگاروں کو آخرت کا مضمون موضوع بحث بنانے کی دعوت دیتا ہے، تو دوسری جانب قوم کے بیٹوں کو عبداللہ اور بیٹیوں کو نائمہ جیسی عظیم رہنما فراہم کرتا ہے۔ جب زندگی شروع ہوگی، اس ناول کی داستان عبداللہ نامی ایک نیک اور صالح انسان کے گرد گھومتی ہے، جس نے اپنی زندگی دین کی تبلیغ، ترویج اور اشاعت میں گزاری۔ کہانی کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ عالم برزخ میں قیامت کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک دن اس کا ساتھی فرشتہ جس کا نام صالح بتایا گیا ہے اسے خبر دیتا ہے کہ اسرافیل کو اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کا حکم دے دیا ہے اور کائنات کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ کو میدان حشر میں انسانوں کی پریشانی، گھبراہٹ اور بدحالی کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے۔ ہر زمانے کے کامیاب و ناکام لوگوں سے ملوایا جاتا ہے اور ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دیا جاتا ہے، اور خدا کی قدرت، رحمت، غضب اور انعامات کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ اس ناول کی خوبیوں میں سے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ قیامت، حشر، حساب و کتاب، جنت و دوزخ اور دیگر مشاہدات کو قرآن و صحیح احادیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ بعض پیراگراف تو قرآن و حدیث کے بیان سے اس قدر قریب تر ہیں کہ ان کے آخر میں قرآن و حدیث کا حوالہ تک لکھا جا سکتا ہے۔ مصنف نے حد الامکان کسی فرقہ واریت سے ہٹ کر بنیادی عقائد، ایمانیات اور اخلاق کے مستند اصول بیان کیے ہیں۔ بہت سے نازک معاملات کی تشریح مصنف نے ایک معلم کی طرح سادہ اور آسان انداز میں کی ہے تاکہ قارئین کو سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ اس ناول میں چند خصوصیات اور خوبیاں ایسی ہیں جن کی بدولت یہ ناول قاریوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور معلوماتی بن گیا ہے۔ پہلی خصوصیت اس کی زبان انتہائی شستہ، آسان اور پر اثر ہے۔ ایک ایسی دنیا جسے آج تک کسی نے دیکھا نہ ہو، اس کے حالات و واقعات کو کمال مہارت کے ساتھ انتہائی سادہ الفاظ میں ڈال دیا گیا ہے۔ روز قیامت کی منظر نگاری اتنے خوبصورت انداز میں کی گئی ہے کہ واقعات ذہن کی سکرین پر چلنے لگتے ہیں۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ نصیحت سے بھرپور اس ناول میں قاری کو کہیں بھی الفاظ کا بھاری پن محسوس نہیں ہوتا۔ تیسری یہ کہ روز آخرت سے متعلق ذہن میں پیدا ہونے والے کم و بیش ہر سوال کا جواب اس ناول میں سہل و آسان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر
کہیں بھی کسی علمی برتری کا شائبہ نہیں ہوتا۔ ان سب خصوصیات کے باوجود یہ ناول اول سے آخر تک ایک ناول ہی ہے، جس کی کہانی میں ناول نگاری کے تمام بنیادی عناصر پوری طرح موجود ہیں۔ مصنف نے اس سنجیدہ اور حساس موضوع میں مزاح، رومانیت، انسانی جذبوں، رشتوں اور تعلقات کی باریکیوں کو بہترین انداز میں پیش کیا ہے۔ بعض انتہائی نازک مواقع پر بھی شائستگی اور ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے۔ مثلاً حوروں کے حسن کو بیان کرتے ہوئے سلیقہ و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، جسے پڑھتے ہوئے ان کی پوشیدہ موجودگی قارئین کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتی ہے۔ یہی تمام وجوہات ہیں کہ قاری ایک مرتبہ ناول شروع کر کے دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر مختلف کیفیتوں سے گزرتا ہے۔ کبھی وہ روتا، کبھی ہنستا، کبھی خوف خدا سے لرزتا، کبھی اس کی محبت سے سرشار ہوتا اور کبھی جنت کی وادیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ پڑھنے کا اچھا ذوق رکھنے والے کسی بھی قاری کے لیے مشکل ہے کہ وہ اس ناول کی تکمیل میں 1 یا 2 نشستوں سے زیادہ وقت لگائیں۔ یہ ناول محض ایک ناول ہی ہوتا اگر اس کا موضوع آخرت نہ ہوتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ناول کا تعلق ہر اس شخص کی زندگی سے براہ راست ہے۔ اسی حقیقت کو مصنف نے کچھ یوں بیان کیا ہے: بات اگر صرف اتنی ہوتی تب بھی اس ناول کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہ ہوتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جلد یا بدیر اس ناول کا ہر قاری اور اس دنیا کا ہر فرد خود اس فکشن کا حصہ بننے والا ہے، اور اس کے کسی نہ کسی کردار کو نبھانا ہر انسان کا مقدر ہے۔ یہی وہ المیہ ہے جس نے مجھے قلم اٹھا کر میدان میں اترنے پر مجبور کیا ہے۔ صفحہ نمبر 9۔ صفحات کا یہ دیدہ زیب ناول مصنف کی طرف سے ایک گراں قدر کاوش ہے۔ اپنی ذاتی اصلاح، اہل خانہ اور رشتہ داروں کی تربیت اور دوست احباب کو دینے کے لیے یہ ایک بہترین تحفہ ہے۔ یہ ناول سوئی ہوئی انسانیت کو جگانے، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلانے اور قیامت کی ہولناکیوں کی مجموعی جھلک اور اس عظیم دن کی تیاری کے لیے جس دن سب تنہا خدا کے حضور کھڑے ہو کر اپنا مقدمہ پیش کریں گے، یہ ایک بہترین راستہ ہے۔